وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے دو مضمون بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مضمون انسان کی اپنی، بچوں کی اور گھر والوں کی اصلاح سے متعلق ہے، جس پر کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے گئے۔ آیت مبارکہ میں دوسرا مضمون قیامت کے ایک حال سے متعلق ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ حال پلصراط سے متعلق ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی، اللہ رب العزت جہنم کے اوپر ایک پل قائم کریں گے جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور اس پل پر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک اس دنیا میں اچھے برے جتنے انسان آئے تھے، ان تمام انسانوں کو، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پل پر آنا ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو ایک اور مقام پر اس طرح بیان فرمایا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، یقینی فیصلہ، کہ ہر انسان کو اس پل پر آنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس پل پر تھوڑی تھوڑی دوری پر مختلف قسم کے چیک پوسٹ قائم کریں گے۔ سب سے پہلے مرحلے پر جو چیک پوسٹ ہوگا وہ ایمان، یقین اور عقیدوں سے متعلق ہوگا۔ جب بندے اس پل پر آئیں گے، اس چیک پوسٹ سے ہر کسی کو گزرنا ہوگا۔ جس بندے مومن کی زندگی میں ایمان ہوگا، یقین ہوگا، عقیدوں کی درستگی ہوگی، اس بندے مومن کو آگے بڑھنے کی اجازت دی جائے گی، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا، یقین نہیں ہوگا، عقیدے غلط سلط ہوں گے، اسی مقام سے ان کو جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ جب ایمان والے اپنے ایمان کی قوت و طاقت کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو تھوڑی دور کے بعد ایک دوسرا چیک پوسٹ آئے گا
یہاں پر ہر انسان کی نماز کی جانچ ہوگی کہ آیا یہ بندہ اللہ کے اس حکم کو جو نماز سے متعلق تھا ادا کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا، مکمل کرتا تھا کہ ادھورا کرتا تھا۔ جن بندوں کی نماز مکمل ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھنے کی اجازت دیں گے، اور جن لوگوں کی زندگی میں نماز والی صفت نہیں ہوگی یا نماز ادھوری، ناقص اور ناتمام ہوگی، ان بندوں کو وہیں سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور جو بندے نماز کے مرحلے میں کامیاب ہوں گے وہ آگے بڑھیں گے۔ کچھ دور پہنچنے کے بعد ایک تیسرا چیک پوسٹ قائم کیا جائے گا، وہاں پر انسان کے روزوں سے متعلق جانچ پڑتال ہوگی۔ آیا یہ رمضان المبارک کے اندر اللہ کا جو ایک اہم ترین فرض تھا اس کی ادائیگی کا اہتمام کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ روزہ رکھتا تھا تو گناہوں سے بھی بچتا تھا کہ نہیں بچتا تھا؟ جن لوگوں کے روزے اللہ کے حکم کے مطابق تقوی کی صفت سے معمور و معطر ہوں گے، ان بندوں کو آگے بڑھنے کی اجازت دے گی۔ جن لوگوں کے روزوں کے ساتھ جھوٹ ہوگا، گناہ ہوں گے، ایسے تمام کے تمام لوگوں کو وہیں سے گرا دیا جائے گا۔ پھر جو لوگ روزے میں مکمل اتریں گے ان لوگوں کو آگے بڑھنے کی اجازت ہوگی، وہ آگے بڑھیں گے۔ کچھ دور پہنچنے کے بعد ایک چوتھا چیک پوسٹ قائم ہوگا، پھر ان لوگوں میں سے دیکھا جائے گا کہ جو لوگ وہاں تک پہنچے ہیں ان میں صاحب حیثیت جو تھے، کیا انہوں نے اللہ کا ایک اور فریضہ زکوٰۃ سے متعلق صحیح طور پر ادا کیا کہ نہیں کیا، اور زکوٰۃ نکالی تو پھر اس کو صحیح مصرف میں استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے زکوٰۃ مکمل طور پر نکالنا، ایک الگ مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ اس زکوٰۃ کا صحیح مصرف میں استعمال ہونا۔ اگر ان دونوں معاملات کے اندر کمی اور کوتاہی ہوگی تو ان کو وہیں سے پھینک دیا جائے گا، اور جن لوگوں کے زکوٰۃ میں یہ دونوں باتیں درست پائی جائیں گی ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے گا۔ پھر کچھ دور پہنچنے کے بعد پانچواں چیک پوسٹ قائم کیا جائے گا، وہاں پر ہر انسان کے حج اور عمرے سے متعلق تفتیش ہوگی۔ کیا اللہ تعالیٰ کا جو اہم ترین فریضہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا اس نے اس فریضے کی ادائیگی کو درست اور صحیح بنیادوں پر ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اس کی نیت کس طرح کی تھی؟ ان تمام چیزوں کو چیک کیا جائے گا۔ جن لوگوں کی نیت صحیح اور درست اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اس مبارک سفر کے ذریعے سے اپنی زندگی کے اندر انقلاب اور تبدیلی پیدا کرنی تھی، اللہ تعالیٰ ان بندوں کی قدر کرتے ہوئے ان کو آگے بڑھنے کی اجازت دیں گے۔ جن لوگوں کی نیتوں میں فتور ہوگا، جن لوگوں کی نیتوں میں کھوٹ ہوگا، اور جن کی معاملات درست نہیں ہوں گے، جن کی عبادتوں کا طریقہ منمانا ہوگا، ایسے تمام کے تمام لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ 5 چیک پوسٹ وہ تھے جس کی تفصیلات گزشتہ جمعوں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جا چکی۔ اب 2 چیک پوسٹ اور ہیں، ان سے متعلق آپ حضرات کے سلسلے میں گزارشات عرض کرنی تھی۔ جو لوگ حج اور عمرے کے معاملے میں کامیاب ہوں گے پھر وہ کچھ دور آگے بڑھیں گے۔ کچھ دور پہنچنے کے بعد 6واں چیک پوسٹ وہاں پر قائم ہوگا، وہاں پر انسان کے وضو اور غسل سے متعلق تفتیش ہوگی، سوال و جواب ہوگا۔ اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان ضروری ہے، اور اعمال کی صحت کے لیے وضو اور غسل یہ بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہارۃ شطر الایمان، پاکیزگی، صفائی یہ آدھا ایمان ہے۔ ہم مسلمان بڑے عجیب ہیں،
عبادتوں کے معاملات تو بڑے ذوق و شوق سے کرتے ہیں، لیکن ان عبادتوں کی صحت جس عمل پر موقوف ہے اس کو بڑا معمولی اور ہلکا سمجھتے ہیں۔ پل صراط میں 5 مرحلے طے کرنے کے بعد چھٹے مرحلے پر جس عمل کی اللہ کی جانب سے تفتیش ہوگی وہ آپ کے وضو اور غسل سے متعلق ہوگی۔ کیا اس بندے نے اپنی زندگی کے اندر وضو صحیح اور درست بنیادوں پر کیا کہ نہیں کیا؟ کیا اس بندے نے غسل صحیح اور درست بنیادوں پر کیا کہ نہیں کیا؟ وضو اور غسل سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے سے پہلے ایک اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وضو اور غسل جب کوئی مومن و مسلمان صحیح اور مکمل کرتا ہے، یہ اللہ کا حکم پورا کرتا ہے اور نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ نبی کی سنت پر عمل کا جو اجر و ثواب ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ انسان اس کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، قیامت میں مجھ سے سب سے قریب میرے امتیوں میں وہ امتی ہوں گے جو دنیا میں 2 عمل کرتے ہوں گے۔ پہلا عمل میری سنتوں کا اہتمام، میرا جو امتی میری سنتوں کو پر جتنا عمل کرے گا اور ہر کام کے سلسلے میں میرے طریقے کو معلوم کرے گا وہ قیامت میں مجھ سے اتنا قریب ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے دوسرا عمل فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرنے والا، جو شخص دنیا میں مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑھے گا وہ قیامت میں مجھ سے اتنا قریب ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے قیامت کے اس دن کے اندر اپنی قربت کے لیے بس انہی 2 اعمال کا ذکر فرمایا۔ جب آپ وضو اور غسل صحیح کریں گے تو کئی سنتوں پر عمل ہوگا، نبی علیہ السلام کے کئی طریقے آپ کی زندگی میں داخل ہوں گے، اور اس کی برکت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حشر کے اس قیامت خیز دن کے اندر نبی علیہ السلام کی قربت میسر آئے گی، آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کی سعادت ملے گی، اور جس بندہ مومن کو آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کی سعادت ملے، پھر وہ قیامت کی تمام تر مشقتوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، گھبراہٹوں سے، آزمائشوں سے، قیامت خیزیوں سے محفوظ رہے گا۔ اور پھر دوسری برکت وضو اور غسل مکمل کرنے کی وہ ہے جو حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، جب کوئی مسلمان وضو مکمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے ان اعضاء سے جن پر اس نے وضو کیا ہے جو جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں ان تمام گناہوں کو ختم کرتے ہیں۔ اور جب کوئی مسلمان صحیح معنوں میں غسل کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اس کے جسم سے جتنے گناہ سرزد ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام گناہوں کو ختم کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ کچھ بزرگ اللہ والے ایسے بھی گزرے ہیں کہ خدا نے ان کو ان کے تقوی اور ان کی عبادت اور زہد کی بنیاد پر ایسا کشف عطا فرمایا تھا، وہ وضو کا پانی جو بہتا ہوا نالی میں آتا تھا اس پانی کو دیکھتے ہی سمجھتے تھے کہ اس پانی کے اندر کون کون سا گناہ بہتا ہوا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کشف والی صلاحیت ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بہت زیادہ مقدار میں عطا فرمائی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ کھول کھول کر بتاتے تھے۔ امام اعظم رحمہ اللہ ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہا تھا، اس کے وضو کے پانی کے ساتھ اس کی ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ بہہ رہا تھا۔ امام اعظم نے وضو ختم کرنے کے بعد اس شخص کو بلایا
اور اس سے کہا کہ بابا، والدین اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، ان کی ناقدری نہیں کیا کرتے، ان کو ستایا نہیں کرتے، ان کا حق یہ ہے کہ ان کا ادب کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ اس شخص کو بڑی حیرت ہوئی اور وہ شرمندہ ہوا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاتھ پر توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ اپنے ماں باپ کی کبھی تکلیف کا سبب نہیں بنوں گا۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا کہ ایک شخص وضو کر رہا ہے، شراب پینے کا گناہ اس پانی کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ امام اعظم نے وضو کے بعد اس شخص سے کہا کہ میاں، شراب ایک حرام ترین چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کلام پاک میں بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔ مسلمان کا نشہ والی چیزوں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا۔ وہ شخص بڑا شرمندہ ہوا اور حضرت کے ہاتھ پر توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ شراب جیسا عمل کبھی نہیں کروں گا۔ مختلف لوگ تھے، ان کے گناہ نظر آتے تھے اور حضرت ان کو بتاتے تھے، اور اس کیفیت سے حضرت بڑے تنگ آ گئے، اور تنگ آ کر ایک مرتبہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی، پروردگار عالم، لوگوں کے عیوب مجھے نظر آتے ہیں، اس سے مجھے بڑی بے چینی ہوتی ہے، کریم آقا کرم فرما مجھ کمزور پر، اور اس کیفیت کو میرے اوپر سے ختم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آہوزاری اور دعاؤں کے نتیجے میں پھر اس کشف کی کیفیت کو ان پر سے ختم فرما دیا۔ تو وضو اور غسل یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ جب کوئی انسان اس وضو اور غسل کو صحیح کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر و ثواب اس کے لیے بیان کیا گیا ہے، جن گناہوں کی معافی ہوتی ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ مگر یہ اجر و ثواب، یہ گناہوں کی معافی اس وضو اور غسل پر مرتب ہوتا ہے جو انسان صحیح طور پر کرتا ہے۔ وضو کے اندر ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ 4 چیزیں فرض ہیں۔ وضو کا پہلا فرض ہے اپنے چہرے کو دھونا۔ چہرے کی جو حد فقہا نے اپنی کتابوں میں بیان فرمائی ہے وہ ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، کان کی ایک لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اس درمیان میں جتنا حصہ ہے یہ چہرہ کہلاتا ہے۔ اس پورے چہرے کو دھونا فرض ہے، اس طرح دھونا کہ اس پورے چہرے کے اندر بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ وضو کا دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا۔ وضو کا تیسرا فرض ہے کہ سر کا مسح کرنا، اور وضو کا چوتھا فرض ہے دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ تو وضو کے فرائض ہے۔ اور ایک ہے وضو کا مسنون طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے اندر اللہ کے یہ جو فرائض تھے، ان فرائض کی ادائیگی کن طریقوں پر کیا کرتے تھے اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور سنت کا مطلب ہے کہ اللہ کے فریضے کو خوبصورت اور اچھے طریقے پر پورا کرنا۔ نبی علیہ السلام نے وضو کا مسنون طریقہ جو امت کو بتلایا ہے اور احادیث میں آتا ہے اور علماء نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی کسی مومن کا وضو کرنے کا ارادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اونچی جگہ پر بیٹھے، قبلہ رخ بیٹھے۔ اگر قبلہ رخ میسر نہ ہو تو کوئی بات نہیں، اگر قبلہ رخ میسر ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ مساجد کے اندر عام طور پر جو وضو خانے بنتے ہیں، بہت کم مسجدوں کے اندر وضو خانے قبلہ رخ بنیاد پر ہوتے ہیں، اور کسی کسی مسجد کے اندر یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ تو پھر ایسے موقع پر جہاں قبلہ میسر نہ ہو کوئی بات نہیں، آپ گھر میں وضو کرنے کا اہتمام کریں۔ آپ اپنے حمام میں قبلہ رخ بیٹھ کر وضو کر سکتے ہیں، اونچی چوکی پر بیٹھ کر۔ اور جب آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئیں،
اور ان ہاتھوں کو دھوتے ہوئے داہنے ہاتھ کی انگلیوں میں بائیں ہاتھ سے خلال کرے، بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں سیدھے ہاتھ سے خلال کرے اور گٹوں تک 3 مرتبہ پانی لے کر اپنے دونوں ہاتھ دھوئے۔ اور وضو شروع کرنے سے پہلے حدیث پاک میں 4 دعائیں موجود ہیں، جو دعا سہولت سے آپ کو یاد ہو اس کو پڑھے۔ ایک دعا ہے بسم اللہ، دوسری دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیسری دعا ہے بسم اللہ والحمد للہ، چوتھی دعا ہے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ یہ 4 دعائیں ہیں، جو دعا بھی آپ کو سہولت سے یاد ہو اس دعا کو آپ پڑھ لیں۔ مثلا بسم اللہ والحمد للہ، اس دعا کی فضیلت حدیث پاک میں یہ بیان کی گئی، جو مومن و مسلمان اس دعا کو پڑھ کر وضو کرتا ہے، اس کا وضو جب تک باقی رہتا ہے 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، اس وقت تک کرامن کاتبین جو آپ کی داہنی طرف مقرر فرشتے ہیں، وہ اس کا اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھتے چلے جاتے ہیں، بھلے آپ کوئی دینی عمل کرے نہ کرے۔ یہ اجر و ثواب صرف اور صرف آپ کو اس بات کا مل رہا ہے جو آپ نے وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ والحمد للہ پڑھا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کلی کرنا ہے، اور کلی کرنے کے بعد مسواک کرنا۔ اگر مسواک میسر ہو تو پھر بہت اچھی چیز ہے، یہ مسنون چیز ہے۔ اگر مسواک میسر نہ ہو تو پھر آدمی اپنی انگلی کا استعمال کرے۔ مسواک کا استعمال کس طرح کرنا ہے، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ علماء نے بیان فرمایا کہ مسواک کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی مسواک کو 3 انگلیوں سے پکڑے، اس کی 3 انگلیاں اوپر ہو، یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا بالکل نیچے ہو۔ پھر آدمی اس مسواک کو دھو کر اس کو اپنی داہنی طرف کے اوپر کے دانتوں میں پہلے استعمال کرے، پہلے اندر کا حصہ پھر باہر کا حصہ اوپر کا، پھر اس کے بعد بائیں طرف کے جو دانت ہے اس کے اندر کا حصہ پہلے، باہر کا حصہ بعد میں، پھر اس کے بعد داہنی طرف جو اندر کا حصہ ہے وہ پہلے اور داہنی طرف کا باہر کا حصہ بعد میں، اور پھر اس کے بعد بائیں طرف کے اندر کا حصہ اور باہر کا حصہ۔ اس طرح 3 مرتبہ مسواک کا استعمال کرے، اور مسواک میسر نہ ہو تو پھر شہادت کی انگلی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے دانتوں کو اچھی طرح صاف اور درست کرے، اور پھر دانت صاف کرنے کے بعد پھر 1 مرتبہ منہ میں پانی لے کر اس پانی کو اپنے منہ میں اچھی طرح اس طرف پھرائے، اور پھر تیسری مرتبہ پانی لے کر اس کو اپنے حلق تک لے جائے، جس کو غرغرہ بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اپنی ناک میں پانی ڈالے، اور ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے ہلکی سی سانس لے، تاکہ وہ پانی ناک کی جو نرم ہڈی ہے وہاں تک آسانی اور سہولت سے پہنچ جائے۔ مگر یاد رکھنا، پانی کھینچتے ہوئے زور سے سانس نہ لیں۔ اگر آپ زور سے سانس لینے کی غلطی کریں گے تو پھر وہی پانی آپ کے دماغ تک پہنچے گا، پھر آپ کو نزلہ بھی ہوگا، چھینکیں بھی آئیں گی۔ بڑا ہلکے انداز میں، تاکہ پانی اس نرم ہڈی تک پہنچے۔ پھر اپنے بائیں ہاتھ کی چھنلیاں چھوٹی انگلی کا استعمال کرے، اور ناک کے اندر کسی قسم کی ریزش ہو تو اس کو صاف کر دے۔ پھر اس کے بعد دونوں چلوں میں ہاتھ پانی بھر کر اس سے اپنا پورا چہرہ، میں نے بتایا کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، کان کی اس لو سے لے کر اس لو تک مکمل دھوئے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے۔ ہاتھ دھونے کی ترتیب یہ ہے کہ آپ پانی لے کر اس پانی کو اوپر سے نیچے کی طرف لے جائیں۔ ہم لوگوں کی ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو
تو نل کھلا ہوا ہوتا ہے، ہم اوپر سے نیچے کی طرف دھوتے ہیں پانی رکھ کر۔ یہ مسنون طریقہ نہیں ہے، یہ آپ نے ہاتھ تو دھل لیا لیکن سنت کا جو اجر و ثواب اور اس کی برکات ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ سنت کی برکتیں اور اس کا اجر و ثواب آپ کو اس وقت حاصل ہوگا جب آپ پانی لے کر اس پانی کو پہلی مرتبہ اوپر سے نیچے تک، پھر اسی پانی کو اوپر سے نیچے کی طرف لائیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو مکمل طور پر رگڑنا چاہے تو آپ رگڑ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، تاکہ ہاتھ کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہے۔ پھر دوسری مرتبہ پانی لے کر اس کو نیچے تک لے جانا اور پھر کوہنی سے اس پانی کو ہاتھ کی طرف لانا۔ 3 مرتبہ داہنا ہاتھ اس طرح اور 3 مرتبہ بایاں ہاتھ اس طرح دھونا۔ پھر اس کے بعد سر کا مسح کرنا۔ سر کے مسح کی جو آسان ترتیب فقہا نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گیلا کر کے پھر ان ہاتھوں کے 3 انگلیاں اپنے بالکل پیشانی کے بالوں پر رکھے اور آپ کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ کنپٹی پر ہوں، پھر اور آپ کی شہادت کی انگلی اور آپ کا انگوٹھا بالکل علیحدہ ہو، اور اس طرح اپنے ہاتھوں کو، گیلے ہاتھوں کو نیچے تک لے جانا۔ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس طرح نیچے تک لے جا کر پھر ریورس لاتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ نیچے تک لے جانا، اور چونکہ اس طرح نیچے تک لے جانے میں یہ باقی کا جو سائڈ کا حصہ ہے اس کا مسح مکمل نہیں ہوتا، تو یہ جو آپ کے سائڈ کا حصہ ہے ہتھیلیوں کا، اس کو پھر اس طرح لانا۔ تو اس سے پورے سر کے بال آپ کے قبضے میں آ جائیں گے اور آسانی کے ساتھ ان کا مسح ہوگا۔ پھر شہادت کی انگلی کو کانوں کے اندر ڈال کر اچھی طرح اس کو گھمانا، اور پھر اس کے بعد اپنے انگوٹھے اپنے کانوں کے پیچھے لانا، اور پھر اس کے بعد آپ کے ہاتھوں کے پچھلے حصے کی جو تری ہے اس کو گردن پر مسح کرنا انگلیوں کے ذریعے، ہتھیلی کے پچھلے حصے سے نہیں بلکہ انگلیوں کے پچھلے حصے سے، بس گردن پر۔ یاد رکھیں، گدی پر مسح کرنا اور گلے پر مسح کرنا یہ مسنون نہیں ہے۔ لوگوں نے ایک عجیب طریقہ استعمال کیا ہے، مسح جو ہے وہ صرف گردن کا ہوتا ہے، بال آپ کے جہاں تک ہوتے ہیں اسی کو گردن کہتے ہیں، اس سے نیچے کا جو حصہ ہے وہ گدی کا حصہ کہلاتا ہے۔ آپ کا جو مسح ہے بالکل اوپر گردن کے حصے پر ہو، نیچے گدی پر مسح نہ ہو اور گلے کا نہ ہو۔ اور ہمارے پاس عام طور پر جو لوگ مسح کرتے ہیں اس مسح کو کرنے کے بعد ہاتھ گدی اور گردن پر اس طرح کر کے کھینچتے ہیں، اور یہ مسنون عمل اور مسنون طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا، یہ وضو کا آخری عمل ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سب سے پہلے داہنے پیر کو اوپر سے نیچے کی طرف پانی لائیں گے تو پانی 1 مرتبہ لانے کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اپنے پیر کی چھوٹی انگلی کے درمیان سے خلال کرتے ہوئے انگوٹھے تک لائیں، اور پھر اس کے بعد رگڑ کر پیچھے کے حصے میں بھی پانی پہنچائیں، ایڑیوں کی طرف۔ عام طور پر وضو کرنے میں عجلت کی وجہ سے ایڑی کا جو پچھلا حصہ ہے وہاں پر پانی نہیں پہنچ پاتا، اس کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ داہنا پیر دھونے کے بعد پھر بایاں پیر اسی ترتیب سے دھوئیں، البتہ بایاں پیر جب آپ دھوئیں گے تو اس کا خلال انگوٹھے سے کر چھوٹی انگلی پر ختم کریں گے۔ اور اگر کوئی بھائی وضو کرتے ہوئے انگوٹھی یا گھڑی وغیرہ پہنے ہوئے ہوں تو پھر دیکھنا پڑے گا جس انگوٹھی اور گھڑی کو آپ نے پہنا ہوا ہے وہ لوز ہے یا بالکل ٹائٹ ہے۔ اگر آپ کی وہ انگوٹھی لوز ہے
اور آپ کو یقین ہے کہ جب میں وضو کروں گا تو پانی اندر سے آس پاس ہو جائے گا، تو پھر آپ کو احتیاطاً اس موقع پر اپنی انگوٹھی کو اس طرح کر کے ہلانا ہوگا، اور اسی طرح گھڑی وغیرہ بھی اس کو بھی ہلانا ہوگا۔ اگر کسی کی گھڑی بالکل ٹائٹ ہو اور انگوٹھی بالکل ٹائٹ ہو تو پھر وضو کے موقع پر اس انگوٹھی اور گھڑی کو نکالنا فرض ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر بال کے برابر بھی کوئی جگہ ان اعضاء میں سوکھی رہ گئی تو پھر وضو نہیں ہوتا، وضو نہیں تو پھر نماز نہیں، پھر کوئی آپ کا عمل صحیح نہیں۔ اور یہی معاملہ مسنون غسل کا بھی ہے۔ مسنون غسل سے متعلق مزید تفصیل اگلی جمعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی، اور پھر غسل کے بعد جو 7واں مرحلہ چک پوسٹ کا قائم ہوگا، علامہ جلال الدین سیوطی نے فرمایا یہ سب سے خطرناک پوائنٹ ہے۔ یہاں ایمان والا بھی پھنس جائے گا، نمازی بھی جہنم میں گرے گا، روزے دار اور حج کرنے والا بھی جہنم میں گر جائے گا۔ یہ سب سے خطرناک پوائنٹ، وہ 7واں پوائنٹ کون سا ہے اور غسل کا مسنون طریقہ انشاءاللہ اگلی جمعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے اور موت سے پہلے ان باتوں کو درست کرنے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔